پھر حضرت امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر کہاں پر موجود ہے؟ یہی وہ سارے سوال ہیں کہ جن کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت اور اس کے بعد ان کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ کرنا، یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے سروں کے ساتھ اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو لے کر بھی ہم کو اتہاسک کتابوں میں بہت ساری الگ الگ طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 10 محرم کے دن ہی عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو خولی بن یزید کے حوالے کیا تھا اور اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس کو حفاظت کے ساتھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد تک پہنچائے، تاکہ پھر بعد میں ابن زیاد بھی اس سر کو آگے یزید تک پہنچا سکے۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے کچھ دوری پر موجود تھا اور اب رات بھی ہو چکی تھی، تو وہ اس سر مبارک کو اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر پر ہی لے کر آ گیا کہ اس کو اگلے دن صبح میں ابن زیاد تک پہنچا دوں گا۔ یہ 11ویں کی رات تھی۔ وہ جب گھر پر آیا تو اس نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو اس سر کو تنور کے اندر چھپانے کی ذمہ داری دی۔ اس بیوی کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ انصاریہ تھی، مطلب اس کا تعلق مدینے سے تھا، اسی لیے اس کو اہل بیت سے محبت بھی کافی تھی۔ اس بیوی نے رات کے آخری حصے میں اس تنور کے اوپر ایک نور یعنی کہ روشنی دیکھی کہ جو اس تنور سے نکل کر ڈائریکٹ آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بیوی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی اور فوراً روتی ہوئی خولی کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو نے نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے اور ان کے سر کو بھی تنور کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایک دوسری بیوی تھی جس کا نام اتہاسکاروں نے انوار لکھا ہے، اس نے تو خولی سے کہا کہ اب تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی لیے اس سے الگ ہو گئی اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس کی وہ بیوی کہاں چلی گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اتہاس کی کچھ کتابوں میں یہی واقعہ کچھ فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، مطلب لکھا تو ان میں بھی یہی ہے کہ رات کا اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے خولی بن یزید یہ سر ابن زیاد تک پہنچانے کی بجائے اپنے گھر پر لے آیا تھا اور اس کو چھپانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ان کتابوں میں اس واقعے میں فرق یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ تنور سے نکلنے والی روشنی بھی خولی بن یزید کی دوسری بیوی نے نہیں بلکہ انوار نے ہی دیکھی تھی، جس کے بعد وہ غصے سے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ عورت کہاں چلی گئی تھی، تاریخی کتابوں میں اس کا کہیں پر کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح میں خولی بن یزید کی طرف سے وہ سر ابن زیاد کے محل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے تو جو کرنا تھا وہ کیا ہی، مگر جیسا کہ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ حضرت امام حسین کے سر کو ملک شام یعنی کہ یزید کی طرف بھجوا دیا گیا۔ صرف سر حسین کو ہی نہیں بلکہ کربلا سے قیدی بنائے گئے اہل بیت کے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک قیدی کی طرح زنجیریں ڈال کر سیریا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ان قیدیوں میں زیادہ تر اہل بیت کی پاک عورتیں ہی موجود تھیں۔ یزید اور اس کی فوج نے نبی علیہ السلام کی اولادوں کو صرف اسی طریقے سے ہی بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بہت سارے شہدائے کربلا کے پاک سروں کی بے حرمتی کی تھی اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کی بھی کی تھی۔ حضرت امام حسین کے سر کے بارے میں تو بہت سارے اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے کہ یزید نے شراب کی حالت میں مدہوش ہو کر حضرت امام حسین کے سر پر اور اسپیشلی ان کے ہونٹوں اور ان کے دانتوں پر چھڑی ماری تھی۔ دوستو، نیزے پر حضرت امام حسین کے سر مبارک کے قرآن کی تلاوت کرنے کا واقعہ بھی عام لوگوں میں کافی مشہور ہے۔ شیعہ لوگوں میں تو اس کی بے شمار روایتیں ہیں ہی، اہل سنت میں بھی زیادہ تو نہیں مگر کچھ روایتیں ضرور ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر منہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا۔ میں اس وقت دمشق شہر میں تھا اور وہ سر قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تب اس سر اقدس نے خود ہی کلیئرلی یہ کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب واقعہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھائے جانے کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یزید نے شہدائے کربلا کے سروں کو اپنے محل میں دیکھنے کی خواہش کو بھرپور طریقے سے پورا کر لیا تھا تو پھر اس نے
इन तमाम सरों को 3 जगह पर तरतीब से नस्ब करने का हुक्म दिया था और इन 3 जगहों में से पहली जगह तो यजीद के महल के दरवाजे थे, जबकि दूसरे दमिश्क शहर के दरवाजे थे और तीसरी जगह थी जामा मस्जिद का दरवाजा। कुछ रिवायतों में आता है कि अगले 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक यजीद के महल के दरवाजे पर नस्ब किया गया था और उसके बाद फिर उसको दमिश्क शहर के दरवाजे पर नस्ब कर दिया गया था, जबकि बाद में जामा मस्जिद के दरवाजे पर भी नस्ब किया गया था। और इसी तरीके से बाकी शुहदाए करबला के बारे में भी आता है कि उनके सरे मुबारक भी बारी बारी तीनों जगह पर नस्ब किए गए थे और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारे खिलाफ उठने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है, या फिर तमाम आम लोगों के सामने अहले बैत और उनसे जुड़े हुए लोगों की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती और बेहुरमती की जा सके। अब दोस्तों, आखिर में मामला जहाँ तक इस बात का है कि आखिर इन तमाम सरों का हुआ क्या और ख़ास तौर से हज़रत इमाम हुसैन का सरे मुबारक कहाँ गया, आज कहाँ पर दफन है, तो इसको लेकर भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन के सर को दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर ही दफना दिया गया था, तो कुछ ने ये भी लिखा कि इमाम हुसैन का सर तो मिस्र की रियासत काहिरा में दफनाया गया। जबकि एक रिवायत में ये भी मिलता है कि इमाम हुसैन के बचे हुए इकलौते बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब अपने शहर मदीना की तरफ वापसी हुई तो तमाम शुहदाए करबला के सरों को उनके सुपुर्द कर दिया गया था और फिर उन्होंने रास्ते में तमाम शुहदाए करबला के जिस्मों से उनके सरों को मिलाकर दफन कर दिया था। जबकि इसके अलावा एक रिवायत ये भी है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा मकबूल भी